الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ والصلاة والسلام على خير الأنام جميل الوجه بدر التمام شفيع الخلق يوم الزحام وعلى آله وأصحابه الذين هم متمسكون بخير الكلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أدم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. تمام احباب درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. گرامی قدر احباب، میں اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مادر علمی میں آج کے اس سیمینار میں مجھے حکم ہوا کہ متعلقہ عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ سیمینار ہے اور اس میں مجھے مقالہ پیش کرنا ہے. روایتی خطیبانہ رنگ اور انداز سے ہٹ کر بالکل سادہ انداز میں چند باتیں آپ سے کرنے کی کوشش ہوگی، اور مجھے اس میں آپ کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. آپ نے تو انشاءاللہ کہنے میں بھی مایوس کر دیا ہے. مجھے انشاءاللہ آپ مایوس نہیں کریں گے، مکمل توجہ آپ میری جانب رکھیں گے. کوشش ہوگی انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کچھ اچھی باتیں اللہ کی توفیق خاص سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. گرامی قدر احباب، سب سے پہلے قربانی کے متعلق جب بھی انسان سوچتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا مجھ پہ قربانی واجب بھی ہے یا نہیں؟ میں قربانی کرنا میرے اوپر شریعت کی روح سے لازم و واجب ہے یا نہیں؟ پہلی چیز یہ ہوتی ہے جس کو نصاب قربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آپ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے. قربانی کا نصاب یہ ہے کہ رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان اور ضرورت کی روزمرہ کی اشیاء، لباس وغیرہ، ان کے علاوہ انسان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کم از کم، یہ کم از کم ہے، انسان کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جایا کرتی ہے. اور زکوٰۃ کے اندر آپ سنتے ہیں 1 سال گزر جانے کی شرط، جس کو فقہی اصطلاح میں حولان حول کہا جاتا ہے. لیکن قربانی کے اندر مال پر حولان حول شرط نہیں ہے. اگر آپ قربانی کے دنوں میں بھی 3 دنوں میں بھی اگر اتنی مالیت کے کم از کم کے مالک بن گئے ہیں تو از روئے شرع آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. یہ سب سے پہلی بات ہے نصاب قربانی. پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہ تو ہے نصاب ہونے کی صورت میں قربانی کا وجوب. ایک صورت ایسی ہے جس میں نصاب کا انسان مالک نہیں ہوتا لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ انسان بغیر نصاب کے وجوب کے اپنی خوشی کے لیے ثواب کمانے کی نیت سے قربانی ویسے خرید لے کہ میں نفلی طور پہ قربانی کروں گا. اب نفلی عبادت کا حکم یہ ہے کہ وہ کرنی واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان اس کی نیت کر لے اور شروع کر لے اس کو پھر مکمل کرنا واجب ہوتا ہے. تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ پہ قربانی نصاب کے اعتبار سے تو واجب نہیں، لیکن جب انسان نفلی عبادت کی نیت سے قربانی کا جانور خرید لے تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. یہ
ایک صورت یہ ہے قربانی کے وجوب کی۔ پھر اسی طرح ایک آدمی کے پاس دو مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہائش اختیار کیے ہوئے ہے، دوسرا مکان خالی ہے، تو اس دوسرے مکان کی اگر قیمت نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک صورت اور بھی سمجھ لیجئے، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوگی کہ نہیں اس کی آمدن پہ؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کی کل آمدن صرف اسی مکان کا کرایہ ہے، اس کے علاوہ آپ نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ شیئرنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسی کے کرائے پہ آپ کا نظام زندگی چل رہا ہے، تو اس صورت میں تو اس آمدن پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کرائے کے مکان کے علاوہ بھی کوئی بزنس شروع کیا ہوا ہے، کچھ آپ کما رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس آمدن پر بھی اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جایا کرتی۔ ایک آدمی نے دو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک گاڑی استعمال کی ہے لیکن دوسری اس کے پاس ویسے کھڑی ہوئی ہے، فارغ ہے، تو اس پر بھی قربانی، اس کی وجہ سے بھی اگر نصاب کو مالیت پہنچے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے نصاب کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری چیز ہے قربانی کا وقت، قربانی کرنی کس وقت ہے؟ تو یاد رکھیں قربانی کا وقت ہے 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی شام تک، 3 دن، 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی شام تک، یہ 3 دن قربانی کے وقت ہیں۔ اور یہ عموماً مسئلہ تو یہ ہے کہ دن کے وقت قربانی کرنی چاہیے، لیکن اگر ان 3 دنوں میں سوائے 12ویں کی رات، کیونکہ 12 کی مغرب ہو گئی تو پھر ختم ہو گیا وقت، تو 10 کی رات، 11 کی رات، یہ جو 2 راتیں ہیں ان میں رات کے وقت بھی قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر آپ کی کوئی ایسی مصروفیت مجبوری بن گئی، آپ دن کے وقت قربانی نہیں کر سکے، تو مجبوری کے وقت میں رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ روشنی کا انتظام پورا ہونا چاہیے، کہ آپ جن رگوں کو کاٹ رہے ہیں آپ کی نگاہ میں ہو، آپ گوشت بنا رہے ہیں تو آپ کی نگاہ میں ہو، تو روشنی کا اگر انتظام مکمل ہو تو رات کے وقت بھی بامر مجبوری قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر اور مستحسن وقت وہ دن کے وقت قربانی کا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی اسی کے ذیل میں سن لیجئے، یہ مسئلہ آج بھی ہم سے کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ قربانی نماز سے پہلے کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر تو آپ کسی ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں پہ شرعاً جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، یہ ڈیرے وغیرہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا، شرائط پوری نہیں ہے، اس لیے پھر عید بھی نہیں ہوتی، تو جہاں عید واجب نہیں ہے جن لوگوں پر، تو ایسے لوگ تو طلوع فجر کے فوراً بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی قصبے میں ہیں، دیہات میں ہیں یا گاؤں میں ہی ہیں مگر وہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو پھر عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص عید سے پہلے قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسا شخص اللہ کے ہاں بہت سخت گناہگار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ بغیر ضرورت کے چھوڑا وہ اللہ کے کاغذوں میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، پھر اللہ اس فیصلے کو تبدیل بھی نہیں کرتے، لکھا گیا تو پھر تا قیامت منافق لکھا گیا۔ تو جو جمعے کو بغیر ضرورت کے چھوڑ رہا ہے وہ منافق ہے، تو جو عید جو سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اور عظیم الشان اجتماع ہے اس کو چھوڑے تو کتنا بڑا گناہگار ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ قربانی کریں اور عید کی نماز کے بعد کریں۔ پھر تیسری چیز یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت والد گرامی جیسا کہ فرما رہے تھے، کیچڑ نہیں اچھالوں گا، بالکل دلائل کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11، 12، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ چوتھا دن قربانی ثابت نہیں ہے، چوتھے دن کی قربانی ثابت نہیں ہے، 3 دن کی قربانی۔ اب اس پہ میں دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف، صحیح مسلم، اور اس میں کتاب باب جواز الاشتراک میں علامہ محدث جو ہیں وہ حدیث لائے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ
جو قربانی ہے وہ 3 دن میں ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرے، یہ اسلام کی ابتدا کا واقعہ، ذرا توجہ سے حدیث سمجھیے گا، فرمایا جو آدمی قربانی کرے تو 3 دن کے بعد وہ اپنے گھر میں گوشت نہیں رکھ سکتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں نہیں رکھنا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا اب تم 3 دن سے زیادہ بھی گوشت رکھ سکتے ہو۔ 3 دن سے زیادہ صرف گوشت گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، تو 3 دن سے زیادہ چوتھے دن میں پورا جانور کیسے قربان کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ سمجھیے اس بات کو، 3 دن سے زیادہ گوشت گھر نہیں رکھنا، یہ اسلام کی ابتدا کا واقعہ۔ فرمایا تو جب 3 دن صرف گوشت گھر نہیں رکھا جا سکتا تھوڑا سا بھی، تو پورا جانور 3 دن کے بعد کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اب یہاں پہ ہمارا احناف کا استدلال، ہم کیسے کہتے ہیں کہ 3 دن کی قربانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اب اجازت ہے، اب تم اپنے گھر میں گوشت رکھ سکتے ہو 3 دن کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 دن کی قربانی ہوتی تو پھر آپ کتنے دن کی الفاظ بولتے؟ سارے بولیں، لیکن آپ نے کتنے دن بولے؟ 3۔ بعد میں آپ نے اجازت دے دی۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں چونکہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی تھی لہٰذا چوتھے دن کی بھی قربانی کرنا، تو میں بڑی عاجزی سے گزارش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں تو پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے گوشت گھر رکھنے کی اجازت دی تھی، تو پھر کہنا پڑے گا کہ پورا سال ہم قربانی کر سکتے ہیں، جبکہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ پورا سال قربانی کرنی ہے، لہٰذا قربانی کتنے دن کرنی ہے؟ 3 دن۔ پھر ایک بات اور سمجھیں، بعض لوگ یہ اشکال بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ تکبیرات تشریق 13ویں تک ہم پڑھتے ہیں لہٰذا قربانی بھی کب تک کرنی ہے؟ 13ویں تک۔ تو ہم بڑے عاجزی سے کہیں گے کہ بھائی اگر تکبیرات تشریق کو آپ دلیل بناتے ہیں تو تکبیرات تشریق شروع بھی تو ہم 1 دن پہلے کرتے ہیں، تو پھر قربانی بھی 1 دن پہلے شروع کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہ بخاری شریف کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ قربانی کتنے دن ہے اور یہ صرف ایک دلیل نہیں ہے میرے پاس، میں اور دلائل بھی عرض کرتا ہوں، سنیے گا۔ موطا امام مالک ہے، صفحہ نمبر 497، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا امام مالک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ پیش کیا ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی یوم النحر و یومان بعدہ، ایک پہلا اور 2 دن یعنی 11ویں 12ویں، یہ 3 دن کی قربانی ہے۔ جمہور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی چوتھے دن کی قربانی کے جواز کا قائل ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیمینار ہے، اس میں اسی انداز سے میں دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم ایک اور عنوان شروع کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے جانور کون سے ہیں، کس جانور کی آپ قربانی کریں گے اور کس جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے قربانی کے جانوروں کی پہچان کے لیے ایک لفظ بولا ہے، فرمایا بہیمۃ الانعام، من بہیمۃ الانعام، کہ قربانی کرنی ہے بہیمۃ الانعام کی۔ اور بہیمۃ الانعام کا معنی یہ ہے پالتو مویشی، یعنی جن مویشیوں کو آپ گھروں میں پالتے ہیں، اصلاً ان کا مزاج ہے کہ وہ آپ کے گھروں میں رہتے ہیں، بس ان کی قربانی کرنی ہے۔ اگر پالتو مویشیوں کے علاوہ کوئی جانور حلال بھی ہے جیسے کہ ہرن ہے، لیکن اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جتنا بھی آپ اس کو پالنے کی کوشش کریں، اس کے مزاج کے اندر، فطرت کے اندر وحشت ہے، وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گا۔ آپ اس کی رسی کھولیں گے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کریں، وہ بھاگ کے جنگل کی طرف جائے گا، اپنی فطرت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بہیمۃ الانعام کی قربانی کرنی ہے جو پالتو مویشی ہیں۔ اب بہیمۃ الانعام کی تشریح خود قرآن نے دوسرے مقام پہ کی ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، بھیڑ سے 2 ہیں، ومن الماعز اثنین، بکری بھی 2 قسم کی، یعنی بکرا بکری دونوں، مذکر مؤنث۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں من الابل اثنین،
اونٹ بھی دو، یعنی اونٹ اور اونٹنی نر مادہ دونوں، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے بھی نر اور مادہ دونوں کا ذکر قرآن نے کر دیا۔ تو یہ جانور ہیں بہیمۃ الانعام جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ان جانوروں کے اندر ایک جانور ایسا ہے جس میں عموماً اختلاف کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وضاحت سن لیجئے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، میں زور تو نہیں دیتا کہ ضرور کیجئے، لیکن دلائل سن لیجئے، پھر آپ ان کو پرکھیں، عقل پہ سوچیں، علم کے تناظر میں سوچیں، دل مان لے تو پھر آپ اس کو تسلیم کریں۔ کسی بھی چیز کے جواز اور عدم جواز کے لیے دلائل کو دیکھا جاتا ہے، شریعت کے دلائل، علماء، فقہا۔ سب سے پہلے ہم علماء لغت کے پاس جاتے ہیں، جو عربی لغت کے امام علماء ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھینس یہ گائے کے حکم میں ہے یا نہیں۔ تو لغت کے علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے، کیا لکھا؟ الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ بھینس کس کی قسم ہے؟ گائے کی ایک قسم ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑے فقیہ ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ موطا امام مالک میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 7 میں واضح طور پہ لکھا الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ ہے موطا امام مالک میں کہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، مصنف عبد الرزاق ہمارے جامعہ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں صاف طور پہ لکھا تحسب الجوامع مع البقر، تحسب الجوامیس مع البقر، کہ جو بھینس ہے اس کو گائے کا حکم ہی دیا جائے گا، یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات عرض کروں، علامہ ابن منذر رحمہ اللہ کی کتاب الاجماع ہے، کتاب الاجماع ابن المنذر کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس بات پہ علماء امت کا اتفاق لکھا ہے، اجماع لکھا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بھینس کس کے حکم میں ہے؟ گائے کے حکم میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی کے فیصلوں پہ کبھی اتفاق نہیں کر سکتی۔ تو اگر اس پہ علماء نے اجماع کیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ بھینس کس کے حکم میں ہے؟ گائے کے حکم میں۔ میں کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا، لیکن ایک سوال تو کرنا چاہوں گا۔ ہم بھینس کو ویسے کھا لیتے ہیں عام دنوں میں، دودھ استعمال کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہم دلیل شرعی کیوں نہیں پوچھتے؟ اس وقت بھی دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کا ذہن نہیں خراب کرنا چاہیے، ہمارے پاس اس پہ بحمدللہ دلائل موجود ہیں کہ بھینس یہ گائے کے حکم میں ہے، اور اس کی قربانی آپ بے فکر ہو کے کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم بات سن لیجئے کہ جانور جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ ہر ایک بھائی کو ہر ایک جگہ پہ قصاب میسر نہیں ہوتے، خود قصاب بننا پڑتا ہے، تو اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، اس کے آداب یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آلہ ذبح یعنی چھری کو خوب تیز کر لیں، اور جانور کی آنکھوں کے سامنے نہیں، وہ بھی دل رکھتا ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کو بھی جان سے پیار ہے، تو اس کے سامنے نہیں، کسی علیحدہ جگہ پہ چھری کو خوب تیز کر لیا جائے تاکہ ذبح کے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو، خوب ذبح تیز کر لیا جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایک سے زائد جانور ہیں تو پھر دوسرے جانور کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کریں، کوشش کریں، وہی بات ہے، دل ہے، جذبات ہیں، ایک خوف ہے موت کا، تو اس لیے ایک تو یہ ادب ہے، احترام ہے قربانی کا، جانور کے آداب کا، کہ آپ کسی علیحدہ جگہ پہ دوسرے جانوروں کے سامنے اس کو ذبح نہ کریں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھ لیں، یہ اگر آپ کو یاد ہے، اور میں دعوت بھی دوں گا کہ ابھی کافی دن ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں، قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ نیت ہے، یہ اگر پڑھ لی جائے عربی میں تو بہت بہتر ہے۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد اب جانور کو زمین پہ گرانا ہے۔ جانور کو زمین پہ، چھوٹا جانور تو عموماً کوئی تنگی نہیں ہوتی،
بڑے جانور کو زمین پہ گراتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ کم سے کم اس کو تکلیف ہو، بہت آرام سے اور شفقت کے ساتھ اس کو زمین پہ گرایا جائے۔ جب زمین پہ گرا دیا جائے تو فرض یا واجب نہیں ہے کہ قبلہ رو کر لیں اس کو، لیکن اگر آسانی سے ہو جائے تو ایک مسنون عمل ہے کہ جانور کا جو رخ ہے، جو اس کی گردن ہے جہاں آپ نے چھری رکھنی ہے، تو وہ قبلہ رو ہو جائے، ذرا اچھا فعال ہوتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو قبلے کی طرف منہ کر کے تو مسنون ہے۔ اگر کسی مجبوری کے وجہ سے آپ نہ کر سکے تو اس سے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کو مسنون عمل یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ پھیر دیں۔ اس کے بعد تکبیر پڑھنی ہے۔ اب تکبیر کیا ہے ذرا آپ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ مسلک ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اب اس پہ دلیل کہ یہ کیوں افضل ہے یہ میرے علماء اور طلباء سمجھیں گے، عطف کی وجہ سے اس کے اندر ذرا مبالغہ آ گیا ہے۔ بہرحال بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ لیں۔ یہ تکبیر پڑھنے کے بعد آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ پھر جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو 4 رگیں ہیں اس کے گلے میں۔ کتنی رگیں ہیں؟ 4۔ ایک رگ ہے جس کو غذا کی رگ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک رگ ہے جس کو حلقوم کہا جاتا ہے، اور 2 شاہ رگ ہوتی ہیں جس کو ودجان کہا جاتا ہے، ودجان۔ کتنی رگیں ہو گئیں؟ 4 رگیں ہیں۔ تو 4 رگیں ہیں، ان 4 میں سے کم از کم 3 کو کاٹنا ضروری ہے۔ کم از کم 3 پہ چھری لگ جائے اور اس کو ذبح کرنا کاٹنا ضروری ہے، تو کم از کم 3 ہو جائیں تو جانور حلال ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اناڑی بندہ ہے یا ہاتھ کانپ گیا ہے یا موقع پہ دل ہار بیٹھا ہے اور صرف 2 رگوں پہ چھری پھری ہے، تیسری یا چوتھی پہ نہیں، تو اگر 3 سے کم کٹی ہیں تو وہ جانور حلال نہیں رہا آپ کے لیے، وہ مردار ہو گیا، وہ حرام ہو گیا۔ اس لیے اس کا بھی خوب اہتمام کریں کہ کم از کم 3 رگیں کٹنی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 4 کی 4 کاٹ دیں، لیکن کم از کم 3 کاٹیں، اس سے کم شریعت میں اجازت نہیں ملتی۔ یہ جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ قربانی میں جب لوگوں کو شریک کرنا ہے آپ نے تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے اجتماعی قربانی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن شرکاء کو آپ اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ سب صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، شرک بالکل نہ ہو، بدعت بالکل نہ ہو، ضروریات اسلام میں جتنی چیزیں شامل ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا نہ ہو، ختم نبوت کا منکر ہو، عظمت صحابہ کا منکر ہو، بلکہ میں کیوں چھپے دبے لفظوں میں کہوں، میں صاف کہتا ہوں کوئی قادیانی نہ ہو، کوئی شیعہ اور رافضی آپ کے ساتھ شریک نہ ہو، کوئی ملحد اہل قرآن جن کو کہا جاتا ہے وہ نہ ہو، منکر قرآن نہ ہو، منکر حدیث نہ ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، عقیدے کے اعتبار سے بالکل صحیح العقیدہ مسلمان ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کریں۔ اور دوسری چیز یہ تو آپ نے سن لیا، دوسری چیز صرف عقیدہ نہیں دیکھنا، جس کو آپ اپنے ساتھ جانور میں شریک کرنے لگے ہیں اس کی کمائی کے ذرائع پہ بھی نظر دوڑا لیا کرو۔ اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے اور منشیات وغیرہ کا کاروبار کر رہا ہے، کسی بھی ناجائز طریقے سے مال کمانے والا شخص ہے، اس سے پیار کے ساتھ معذرت کر لیں، اپنی قربانی میں اس کو شریک نہ کریں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح العقیدہ اور صحیح المال لوگوں کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کرنا ہے۔ پھر یہ بات بھی سن لیجئے، قربانی میں حصے کتنے ہیں؟ قربانی کے حصے، جو چھوٹا جانور ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بکرا ہے، یہ تو ایک شخص کی طرف سے ہے، صرف ایک شخص کرے گا یہ، اس کے اندر 2 یعنی ایک سے زیادہ بندہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک سے زیادہ آدمی ایک بکرا خرید لیں تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، فقہا نے لکھا ہے۔ تو یہ چھوٹا جانور یہ ایک کی طرف سے ہوگا۔ اب بات ہے بڑے جانور کی۔ بڑا جانور بھینس ہے، گائے ہے، اور اسی طرح بیل آ گیا، اور اسی کے اندر اونٹ اور اونٹنی بھی آ گئے۔ ان کے اندر 7 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، صرف 7 حصے ہیں۔ اب اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، باب جواز الاشتراک میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جو بڑا جانور ہے، اونٹ ہے اور بقر کے لفظ ہے، گائے وغیرہ، اس کے اندر کتنے آدمی شریک ہوں گے؟ 7 کا لفظ، سبع عن سبع، 7 کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ بکرا اور جو چھوٹا جانور ہے یہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگا، تو اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر اور ان کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا الشاۃ عن واحد، بکری اور اسی کے حکم میں جتنے چھوٹے جانور ہیں یہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں گے۔ اب ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں۔ ان کی دلیل ایک ہے، ایک دلیل وہ دیتے ہیں، سنن نسائی شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربانی کے دن آگے ہم سفر میں تھے تو حضور نے فرمایا کہ آپ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو جائیں۔ یہ روایت ہے، یہ وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مسافر پہ قربانی واجب ہے؟ مسافر پہ قربانی واجب؟ مسافر اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو ثواب کی نیت سے کرے، واجب نہیں۔ تو یہاں سے اتنی بات تو بالکل کنفرم معلوم ہو گئی کہ وہ صحابہ کرام سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کھانے کے لیے فرمایا کہ ان کو ذبح کرو، کھا لو، تو کھانے کے اندر تو آپ ایک بکرے کے اندر پوری قوم کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے اگر آپ کسی کی طرف سے قربانی کریں، ایک بکرا ذبح کریں، پوری امت کے لیے ثواب پیش کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا، آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد صلی اللہ ومن آل محمد ومن امتی محمد، یا اللہ یہ ایک جانور ہے، اس کو میری طرف سے بھی قبول کیجئے، میری آل کی طرف سے بھی قبول کیجئے، میری امت کی طرف سے بھی قبول کیجئے۔ تو یہ ثواب کے لیے آپ نے کیا تھا، تو ثواب کی نیت سے اگر کوئی جانور کو ذبح کرے تو پوری امت کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ حصے ڈال کے اپنی واجب اور فرض قربانی کریں گے تو اس کے اندر بڑے جانور میں 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہ جو ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں نا، اجتماعی قربانی، محلے کے افراد مل جاتے ہیں، گاؤں کے افراد مل گئے، اجتماعی قربانی کے اندر بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جب تک مکمل گوشت تیار نہ ہو جائے تو آپ اس کی تقسیم شروع نہ کریں، پورا گوشت تیار ہونے دیں، وہ آپ پہ ہے، آپ جتنی جلدی تیار کر سکتے ہیں وہ جیسے بھی تیار کریں، لیکن پورا گوشت تیار ہو جائے، پھر وزن ہو، پھر یہ اٹکل کے ساتھ، اندازے کے ساتھ گوشت تقسیم نہیں کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں جا سکتا ہے انسان۔ پوری ترتیب کے ساتھ، وزن کے ساتھ جانور کا گوشت تقسیم کرنا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، جانور کے کچھ پارٹس، کچھ گوشت کے حصے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مرغوب ہوتے ہیں، وہ بوٹیاں، وہ ہڈیاں، وہ چیزیں انسان خوشی سے کھاتا ہے، تو ان کی لالچ نہیں کرنی اجتماعی قربانی میں، یہ نہیں کوشش کرنی کہ یہ والا حصہ مجھے مل جائے۔ جو اللہ کی طرف سے تقسیم میں آپ کے دامن میں جو چیز آ گئی ہے اس کو خوشی سے قبول کریں۔ اتنا بڑا عمل ہے میرے دوستو، گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں، قربانی کے موقع پر جو جانور کی اعلیٰ بوٹیاں شمار ہوتی ہیں، اب گجرانوالہ کے دوستوں کو بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ کون سی بوٹیاں اعلیٰ شمار ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے، ان کی لالچ نہیں کرنی اجتماعی موقع پر، جس کو حصے میں جو چیز آ گئی ہے وہ اس کو مل جائے گی۔ پھر تیسری بات ذہن میں رکھیں، اجتماعی قربانی کے موقع پر چونکہ رش ہوتا ہے، سارے شرکاء موجود ہوتے ہیں، پھر بڑے جانور کو دیکھ کے کچھ لوگ ویسے رونق دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا بھائی تکبیر بھول سکتا ہے، اور یہ ہوا ہے واقعہ، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جلدی میں تکبیر بھول گیا۔ تو اس لیے اجتماعی جگہ پر جہاں رش ہے، شور و غل ہے، آپ جانور قربان کروانے لگے ہیں تو وہاں پہ قصاب پہ پوری نظر رکھیں، یہ بھول نہ جائے تکبیر، بار بار تلقین کریں اس بھائی کو کہ تکبیر پڑھ لو بھائی، اور اس کی یاد دہانی کے لیے خود بھی تکبیر کا ورد کر لیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اور آپ کا جانور اچھے طریقے سے ذبح ہو جائے۔ آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، وہ مسئلہ یہ ہے، میں نے قربانی کے جو شرکاء کے حوالے سے گفتگو کی اس میں ایک مسئلہ رہ گیا، بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک آدمی نے قربانی کر دی ہے، گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے کما رہا ہے، بیٹے آگے جوان ہیں اور وہ کما رہے ہیں،
تو کہتے ہیں جی ایک آدمی نے اگر گھر میں قربانی کر دیا ہے تو وہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس پر گھر میں نصاب کی وجہ سے قربانی واجب ہو رہی ہے سب نے قربانی کرنی ہے، ورنہ سارے گناہگار ہوں گے۔ جس نے قربانی کر لی وہ بچ گیا، باقی جس نے یہ نظریہ رکھا جی بس ایک کی قربانی ہو گئی تو میری بھی ہو گئی، نہیں۔ اگر آپ علیحدہ نصاب کے مالک ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے تو پھر پوری اپنی قربانی کا آپ انتظام کریں، چاہے علیحدہ جانور خریدیں چاہے حصے میں شریک ہو جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے قربانی کرنی ہے، یہ ذہن نہیں رکھنا۔ بعض لوگ ترمذی شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، تو سن لیجئے صرف حدیث کے لفظ کافی نہیں ہوتے۔ ایک محدث نے کہا تھا نا ایک فقیہ کو کہ نحن السیادلہ وانتم اطباء، کہ اے فقہائے کرام ہم تو صرف کمپاؤنڈر ہیں جو ڈاکٹر کے ساتھ معاون ہوتے ہیں، اصل ڈاکٹر تم ہو۔ ہم نے تو حدیثیں پیش کر دی ہیں، ان حدیثوں سے مسائل نکالنا، احکام نکالنا، جائز ناجائز نکالنا یہ تم فقیہوں کا کام ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں آ گیا تو اس کو ہمارے دوست دلیل بنا کے کہتے ہیں بس ایک جانور ایک قربانی سب کی طرف سے ہو گئی، نہیں، وہ ہے ثواب کی بات۔ کیا مطلب؟ کسی گھر میں اتنی غربت ہے کہ گھر کے سارے افراد میں سے کسی پہ بھی قربانی واجب نہیں، لیکن گھر کا سربراہ کہتا ہے چلو یار ایک جانور لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت دیں گے، اسی کی بدلے میں ثواب مل جائے گا، جانور ذبح کرتے ہیں۔ وہ جو ایک بکرا یا ایک حصہ انہوں نے ڈالا ہے اس موقع پر، قربانی واجب نہ ہونے کے موقع پر، تو اس کا ثواب حضور نے فرمایا، ترمذی کی جو روایت ہے، کہ ثواب سب کو مل جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی ایک بندہ کر دے اور باقیوں پہ واجب بھی ہو تو سارے بچ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف ثواب کی بات ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اب کچھ عمومی مسائل ہیں جن کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ جانور میں جو خصی جانور ہوتا ہے اس کی قربانی افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود کی روایت ہے، خصی جانور کی قربانی افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر ایک جگہ پہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، گائے خرید لی ہے، اونٹ خرید لیا، تو ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ حصہ اس نیت سے ڈال لیتا ہوں کہ میرے گھر میں موجود فلاں بچے کا میں نے عقیقہ نہیں کیا ہوا تھا، تو میرا ایک حصہ ڈال لو، میں عقیقے کی نیت سے قربانی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے۔ عقیقے کی نیت سے، کیونکہ عقیقہ اور قربانی کے جانور کے احکام تقریباً ایک ہیں، تو اس لیے عقیقے کی نیت سے اگر کوئی قربانی کے جانور میں شامل ہوتا ہے تو یہ شامل ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں وہ چند مسائل تو بہت زیادہ ہیں، وہ چند مسائل جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ آخری عنوان ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں جی جانور لنگڑا ہے، پیدائشی طور پہ لنگڑا ہے، یا بعد میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی جو جانور لنگڑا ہو گیا، تو اس حوالے سے تفصیل ذہن میں رکھیں۔ ایک جانور وہ لنگڑا جانور جو بالکل زمین پہ پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا، جب زمین پہ پاؤں رکھ ہی نہیں سکتا تو بات واضح ہو گئی کہ وہ قربان ہونے والی جگہ قربان گاہ کی طرف اپنے قدموں پہ چل کے جا نہیں سکتا، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت لنگڑا ہے، خود چل سکتا ہے، بغیر سہارے کے جا سکتا ہے جانور ذبح ہونے کی جگہ تک، تھوڑی بہت لنگڑا پن ہے تو اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ سمجھ لیں، جانور کے دانت اگر ٹوٹ جائیں یا پیدائشی طور پہ نہ ہوں تو بالکل ہی ٹوٹ جائیں، اس حد تک ٹوٹ جائیں کہ جانور چارہ کھانے پہ قادر ہی نہیں رہا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ تھوڑے بہت ٹوٹ گئے ہیں، چوٹ لگ گئی، گر گیا، عمر کا تقاضا، کچھ بھی ہوا، کچھ گر گئے کچھ باقی ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر اس حد تک دانت ٹوٹ گئے ہیں کہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، بعض جانوروں کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں بھی تفصیل ہے۔ اگر سینگ صرف ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر ٹوٹ کے اپنی جڑ سے اکھڑ کے باہر آ گیا ہے، اس حد تک ٹوٹا ہے، تو یہ جانوروں کے جو بیپاری ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، ان کی نظر میں اس جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ فتاویٰ مفتی محمود رحمہ اللہ میں، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت ایک اصول لکھا ہے کہ جس عیب کی وجہ سے جانور کی قیمت کے اندر بہت زیادہ فرق آ جائے نا،
وہ عیب شرعی عیب شمار ہوتا ہے۔ اب اس کا سینگ ٹوٹ گیا، بالکل اکھڑ گیا ہے، تو یہ معیوب ہو گیا، دیکھنے میں بھی معیوب ہے اور ویسے بھی معیوب لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تھوڑا بہت ٹوٹ گیا اوپر سے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ سنن طحاوی شریف سے میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر ایک جانور کی دم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جانور کی دم اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ حصہ اس کا کٹ چکا ہے تو پھر جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بڑا جانور اس کے تھن 4 میں سے 1 خراب ہو 3 ٹھیک ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کتنے خراب ہوں؟ 1، 4 میں سے 1 خراب ہے اور 3 ٹھیک ہیں، اس کی قربانی جائز۔ لیکن اگر 1 سے زیادہ یعنی 2، 3 خراب ہو جائیں پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو چھوٹا جانور ہے اس کا 1 بھی خراب ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صاحب نصاب آدمی نصاب کا مالک ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے موقع پر رقم موجود نہیں ہے، مثلا ادھار دے دی، کسی کے پاس رکھ دی یا بھول گیا رقم، تو ایسا صاحب نصاب آدمی اگر ادھار پہ جانور لے کے قربان کرنا چاہے تو ادھار پہ لیا ہوا جانور قربان کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی یہ عذر نہیں بنے گا چونکہ حضرت میں ہوں تو نصاب کا مالک لیکن موقع پہ رقم موجود نہیں تھی ان 3 دنوں میں تو لہٰذا میں قربانی نہیں کرتا، نہیں، ادھار لے کے قربانی کر لے، بعد میں اس کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ ہماری آبادیوں میں غیر مسلم لوگ بھی موجود ہیں تو یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو خوب توجہ سے سمجھ لیجئے۔ بعض اوقات قربانی صرف قربانی سمجھ کے کی جا رہی ہوتی ہے، بس یہ قربانی ہے، مجھ پہ واجب ہے، میں کر رہا ہوں، اور بعض اوقات انسان قربانی کرتا ہے نظر مان کے، یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی تو میں قربانی کروں گا، یہ نظر ہو گئی، یا اللہ مجھے ٹھیک کر دیا تو میں نظر مانتا ہوں یہ کروں گا، بیماری ٹھیک ہو گئی، کاروبار میں ترقی، یہ نظر۔ اگر آپ نظر کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر محض قربانی جیسے عموماً کیا جاتا ہے تو ویسے اگر جانور قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت غیر مسلم لوگوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، بہت توجہ، اور نماز انشاءاللہ 9:15 بجے کوشش کریں گے اپنے وقت پہ ہو، وضو کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا، یہ بڑے اہم مسائل ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ جانور کا جو گوشت ہے اگر آپ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھیں تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ آپ اپنے گھر کے لیے رکھیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو کھلائیں، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچائیے۔ قریبی رشتہ دار کا بڑا حق ہوتا ہے، علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا بہت جلدی انسان پہ آتی ہو سوائے قریبی رشتہ داری کا خیال نہ رکھنے والا گناہ۔ جو آدمی قریبی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا اس کا گناہ اور اس کی سزا بہت جلد انسان کے اوپر آتی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ آپ خاص کر لیں غریب لوگوں کا۔ یقین جانیے آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو گوشت کھانے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے گجرانوالہ میں ایک شخص کو کے متعلق سنا، یہ مجاہد پورہ کے علاقے میں، جس نے صاف طور پہ کہا کہ ہم عید ٹو عید گوشت کھاتے ہیں، بس عید پہ گوشت ملتا ہے، ویسے ہمیں گوشت نہیں ملتا۔ تو اللہ نے ہم سب کو وسعت دی ہے، سال بھر ہم کھاتے رہتے ہیں، عید کے موقع پر مہربانی کیجئے کہ غریب فقیر لوگوں کو تلاش کریں۔ پھر کچھ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دے دیں، لیکن کچھ سفید پوش لوگ آپ کی آبادیوں میں موجود ہوتے ہیں جو سوال بھی نہیں کرتے آپ سے، خود تلاش کیجئے، بڑی عاجزی سے، انکساری سے، ان کا احسان مند ہو کے ان کو گوشت پیش کیا کریں، 3 حصے جانور کے کر لیا کریں۔ سارا گوشت خود کھانا یہ ہے تو جائز لیکن اچھا کام نہیں ہے، اچھا یہ ہے کہ سب کو اس گوشت میں جتنا ممکن ہو شریک کر لیا جائے۔ پھر ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر ایک بڑا جانور ذبح ہو گیا، 7 آدمی شریک تھے، ایک حصہ میرا ہے، ایک اس کا، ایک اس کا، یوں تعیین ہو چکی ہے، لیکن جانور ذبح کر لینے کے بعد 2 آدمی آپس میں
مذاکرہ کریں، کہتے ہیں یار چلو میں اپنا حصہ نکال لیتا ہوں، یہ حصہ تیری طرف سے کر لیتے ہیں۔ یعنی جانور ذبح ہونے کے بعد حصے میں تبدیلی یہ جائز نہیں ہے، جانور کے ذبح ہونے سے پہلے تک جائز ہے۔ خریدا، پسند نہ آیا، چلو یار میں اپنا حصہ نکال لیتا ہوں، کسی اور کو تم شامل کر لو، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جانور ذبح ہو گیا پھر کوئی آدمی کہے جی میرا حصہ اس میں شامل کریں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ جانور اس کا حصہ وہ شامل کر بھی لیں، رقم لے بھی لیں، فقہا کہتے ہیں اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، جانور ذبح کرنے سے پہلے حصے شامل کرنے۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ بھی آج ہی مجھ سے پوچھا گیا۔ ایک بندے پہ اپنے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اپنے اوپر قربانی واجب نصاب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، کسی استاد کی طرف سے، کسی صحابی کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو اپنے اوپر بے شک قربانی واجب نہیں، لیکن کسی کی طرف سے اگر وہ قربانی کرنا چاہے ثواب کے لیے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے اوپر نصاب کی وجہ سے قربانی واجب ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے چلو میں اپنا حصہ نہیں کرتا، اپنے مرحوم والد کی طرف سے کر دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلے اپنی طرف سے کرے، باقی وسعت بچتی ہے تو دوسرے کی طرف سے کرے، ورنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، اپنے فوت شدہ کسی بزرگ، باپ، ماں کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یہ بھی مسئلہ مجھ سے غالباً کل یا پرسوں یہاں بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے پوچھا ہے، تو آپ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ قربانی اس کی وصیت کے مطابق آپ نے کی ہے، باپ نے مرنے سے پہلے کہا بیٹا جا رہا ہوں دنیا سے، میری طرف سے قربانی کر دینا، یہ ہے وصیت والی قربانی۔ ایک ہے بغیر وصیت کے قربانی، باپ نے نہیں کہا، ویسے ہی دل میں آیا کہ چلو ابا جی کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ تو اگر وصیت کے ساتھ قربانی کی ہے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے، تو اس صورت میں خود گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن اگر وصیت نہیں تھی، ویسے ہی آپ نے ثواب کے لیے قربان کر دیا ہے، اس صورت میں آپ خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں جی جانور کو ذبح کرنا کیوں ضروری ہے، میں یہی رقم کسی کو کولر لے دیتا ہوں، کسی کی بیٹی کا جہیز بنا دیتا ہوں، کسی فلاحی کام میں اپنی رقم لگا دیتا ہوں۔ یہ بات سراسر بے وقوفی ہے اور اسلام کی روح کے ساتھ مذاق ہے۔ قربانی واجب ہے تو بس پھر جانور کو قربان کرنا ہے، اس کی رقم کو کسی فلاحی کام پہ لگانا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یوں کر کے کہے جی میری قربانی ہو گئی ہے، نہیں، قربانی بھی نہیں ہوئی، اور باوجود اس فلاحی کام پہ پیسہ لگانے کے وہ اللہ کے ہاں گناہگار بھی ٹھہرا ہے۔ اسلام کے احکام، یہ آج سوشل میڈیا بڑا ہے، یقین جانیے، ملحدین کے جو چمچے میں کہوں گا ان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں گھر میں گیا، میں نے دوست کو کہنا تھا آؤ یار چلتے ہیں منڈی میں جانور خریدنے، لیکن وہاں گیا تو اس دوست کے گھر بجلی نہیں تھی، بچے رو رہے تھے، میں نے کہا یہ پیسے لو اور جنریٹر خرید لو، میری قربانی ہو گئی ہے۔ یہ مذاق ہے اسلام کی روح کے ساتھ۔ اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو پھر جانور کا خون بہانا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھے، بس میں آخری بات کرتا ہوں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت قربان گاہ میں پہنچ گیا، آپ گرانے لگے ہیں، گراتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے، کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، کوئی سینگ ٹوٹ گیا، دان کچھ بھی ہو گیا، گراتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے قربانی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اس جانور کو بے فکر ہو کے ذبح کریں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی عیب پیدا نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو بالکل اجازت ہے۔ جانور کی کھال کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ جانور کی کھال کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے استعمال میں اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے بعض لوگ جائے نماز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کسی طریقے سے اپنے استعمال میں اس کے چمڑے کو لے کے آنا چاہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، بیچ کے اس کی رقم اپنے اوپر لگانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ویسے بھی استعمال نہ کریں، بیچیں بھی نہیں، اپنے قریب دینی اداروں کو یہ جانور پیش کر دیں، یہ کھال پیش کر دیں، طالب علموں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کھال ہے، یہ اس کی قیمت
یہ طالب علموں پہ لگنی چاہیے، تعمیر وغیرہ کے کاموں پہ نہیں، مالک بنانا ضروری ہے، تملیک ضروری ہے۔ تو ایسے اداروں کو تلاش کریں جو طالب علموں کو مالک بناتے ہیں، طالب علموں پر ہی اس کو خرچ کریں۔ بعض رفائی ادارے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ لوگ بغیر کسی غریب کو اس کا مالک بنائے اپنے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تملیک، کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل آخری بات سمجھی، اس کے بعد اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے اور لکھ کے لایا ہے تو وہ پرچی بھیج دے، میں انشاءاللہ جواب عرض کر دیتا ہوں۔ آخری بات، آپ نے جانور کے ذبح کا طریقہ بھی سن لیا، کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور کس کس جانور کو ذبح کرنا ہے، ساری بحث آپ نے اللہ کی توفیق سے سن لی۔ آخری بات سن لیجیے، پوری کوشش کرنی ہے، آپ مرتے دم تک کوشش کرنی ہے کہ میری قربانی رب کے دربار میں کیا ہو جائے، سارے بولیے نا۔ اور جانور کی قربانی کی قبولیت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے، جانور خریدتے وقت، پھر اس کو چارہ کھلاتے وقت، پھر خصوصاً ذبح کرتے وقت اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے میرے عقیدے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے عقیدے پہ نظر رکھیے۔ یہ جانور ذبح کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے سے پہلے ابراہیمی عقیدہ اپنانا ضروری ہے میرے دوستوں۔ حضرت ابراہیم والا عقیدہ اپنائیے، اور حضرت ابراہیم کا عقیدہ قرآن کریم 16واں پارہ، 23واں پارہ، 19واں پارہ، ابراہیمی عقیدہ شروع ہوتا ہے جس مسئلے سے، وہ مسئلہ ہے لما تعبد ما لا یسمع۔ پہلی بات ابراہیم یہاں سے شروع کرتے تھے، قوم والوں کے سامنے، باپ کے سامنے اور عوام کے سامنے پہلی بات یہاں سے شروع کی کہ لوگوں عقیدہ بناؤ اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب سننے والا، اور نبی ولی اپنی جگہ پہ رہ گئے، حضرت علی اپنی جگہ پہ رہ گئے، کوئی نبی بھی ہو وہ اپنی قبر کے پاس یا دور سے پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کو نہیں سنتا۔ یہ عقیدہ بنائیے گا۔ یہ میں ویسے جذبات میں بات نہیں کر رہا، میں اس عنوان پہ بات کر رہا ہوں کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی تب ادا ہوگی جب عقیدہ ابراہیمی ہوگا۔ اپنے عقائد کو درست کیجئے، شرک نہ ہو، شرک کسی قسم کا نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں، نہ صفات میں کسی کو شریک کریں، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ جو بڑا جانور ذبح کرتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، 6 آدمی شریک ہو جاتے ہیں، جانور کو ذبح بھی 7 جگہوں سے کرتے ہیں، آپ 6 جگہوں سے کرتے ہیں، کتنی جگہ سے کرتے ہیں؟ 1 جگہ سے۔ یہ سمجھیے یہ اللہ کی طرف سے خاموش پیغام ہے، جیسے جانور سارے مل کے ذبح ایک جگہ سے کرتے ہیں، ویسے قربانی قبول اس کی ہوگی جو اس ایک رب کو پکارنے والا ہے۔ اگر اس کے عقائد و اعمال میں کوئی اور شریک ہو چکا ہے تو یاد رکھیے یہ آدمی دنیا جہان کا مہنگا جانور خریدے۔ آپ کے کراچی میں بڑے بڑے لوگ ہیں، میں جانتے ہیں، ہم ان کو 2 کروڑ کے جانور خریدے ہیں، 3 کروڑ کے خریدے ہیں، لیکن عقیدے میں شرک ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، رب نے تیرا جانور نہیں دیکھنا، رب نے تیرا عقیدہ دیکھنا ہے۔ عقیدہ بھی اپنا درست کیجئے، اپنے عقائد کو اچھا کیجئے، پرکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں۔ جانور کی عمر کا مسئلہ یہ کسی بھائی نے پوچھا، اور یہ بڑی ضروری بات ہے، میں نے نوٹ بھی کی لیکن بیان نہ ہو سکی۔ جانور کی عمر کا مسئلہ سن لیجئے۔ جانور کے چھوٹا جو جانور ہے اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ ایک صورت ہے کہ بھیڑ، دمبا جو ہوتا ہے، اون والا جانور، یہ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن قد آور اتنا ہو اور اس کی جسامت اتنی ہو، ضخامت اتنی ہو کہ اگر اس کو سال والے دمبے کے اندر کھڑا کیا جائے، ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو وہ بھی سال کا لگے، تو یہ ایک صورت ہے جس کے اندر یہ 6 ماہ والے دمبے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بکرا وغیرہ جو چھوٹا جانور ہے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اور جو گائے ہے، بھینس ہے، بیل وغیرہ، اس کی عمر 2 سال، اور جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہے۔ پھر یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، دانت معیار نہیں ہے، دانت معیار کہ دانت کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے، دانت معیار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا یا رسول اللہ کون سا جانور ذبح کرنا ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دانت نکلیں یا دانت نہ نکلیں، آپ نے ایک ہی لفظ بولا، 2 سال والا، 5 سال والا، 1 سال والا۔ تو آپ نے دانتوں کا لفظ نہیں بولا، آپ نے کس کا لفظ بولا ہے؟ سال،
عمر کا حساب رکھا ہے، دانتوں کا حساب نہیں رکھا۔ حضرت والد گرامی بڑا سادہ سے ایک جملہ فرماتے ہیں، بڑی بات سمجھ آتی ہے، دانت شرط نہیں ہے، علامت ہے، کہ اگر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے، علامت کے طور پہ لیں، ورنہ اصل چیز وہ عمر ہے۔ تو جانوروں کی عمر کا بھی خیال رکھیں۔ ادھر آ یار، پرچی اور آپ دے رہے تھے ساتھ، اچھا یہ سن لیجیے جی کیا کہتے ہیں۔ پوچھا ہے بھائی نے کہ فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا کیسا عمل ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ قرآن کریم سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ تو جانور اگر کسی فوت شدہ کی طرف سے آپ کرتے ہیں تو صرف یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا کہ آپ نے اپنے باپ کو اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ تو آپ فوت شدہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کے جانور قربان کریں، اس پہ دلائل موجود ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ کوئی بھائی سوال کر۔ جانور میں عیوب کی ایک بحث ہوتی ہے، عیب بہت زیادہ ہوتے ہیں جانور میں، آنکھ کا مسئلہ، دانت کا، ہڈی کا وغیرہ، تو وہ اگر میں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ وہ ہمارا مسائل قربانی کا اشتہار گیٹ پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے شیئر کر دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں سارے عیوب، حضرت والد گرامی کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھیں، ان کا علمی سایہ ہم پہ اللہ تعدیر قائم و دائم رکھیں، انہوں نے سارے عیوب کو جمع کر کے آگے احکام بھی ذکر کر دیے ہیں، تو وہ ہمارا اشتہار موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ان ساری باتوں میں کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو، کسی کی تفصیل آپ پوچھنا چاہیں تو خادم حاضر ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے انتہائی محبت سے دل جمی کے ساتھ ہماری اس گفتگو کو سنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری یہ جو علم کی ہم نے بات کی ہے، ایک علمی مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل کا ثواب ہے۔ آپ نے کتنے زیادہ علمی مسئلے سیکھے ہیں تو کتنا ثواب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ثواب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔